اپنی اولاد کی عزت کیا کرو. اپنی اولاد کی ذرا بول کے بتائیے گا, اولاد کی کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو, میرا بیٹا کہہ کے پکارو, ان کو وقار دو, ان کو عزت دو. اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی, اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں. لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے. ہمہ وقت کا ڈانٹنا, ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے. ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے. یا بنیا, اے میرے بیٹے, پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ, بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی. ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں, ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں, میں نے سال گوا دیے, میں نے کاروبار کیے, میں نے دنیا چھوڑی, میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے, تیرے مکان کے لیے, تیری فلاں چیز کے لیے. کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے, تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے, میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے. اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے. سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اس سے بچنا. آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے. یہاں شرک کی بات کی, میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق, لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے, ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے. سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا, پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہا ان تکو مسکال حبت من خردل, اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے. رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا, وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا. اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, کہتے بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ, چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو, تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں یاتی بہ اللہ, اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا. تو یہ نہ کہنا کہ میں کو پاپی ہوں, میں نے کو بینک لوٹے ہوئے ہیں, میں نے کو قتل کیے ہوئے ہیں. فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی, اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا, اور رائی کے دانے کے برابر ہو, پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو, اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا. اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا, اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا, اس کا بھی حساب ہوگا. تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا. یا بنیا, اے میرے بیٹے, اقم الصلاۃ, نماز قائم کر. بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں, اب اور آگے بڑھ. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر. اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ تان و تشنیع نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں. فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی. اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے. بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے, یہ بڑی دنائی کا کام ہے, دلیری کا کام ہے, اتنا آسان ہے ہی نہیں, بڑے حوصلے کا کام ہے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے, یہ ہمت کا کام ہے, آسان ہے ہی نہیں. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو. بڑی کہ آگے ترتیب کیا لگائی ہے. حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ, دوسروں کو نیکی کا, برائی سے منع کر. اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور, یہ بڑی ہمت کے کام ہے. بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر. کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر, رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل.
ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا یحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وقصد فی مشیک، درمیانی چال چل، واغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تو اب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی